بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پچھلے زمانے میں ملک روم کی ایک دور دراز ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور پھر ان سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بڑے بھائی بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ ہر بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور بادشاہ، ملکہ اور اس کے بھائی شہزادوں کو اس کی ضد ماننا پڑتی تھی، جو کہ اس کے اس لاڈ کا علم رعایا کے ہر آدمی کو تھا۔ اس لیے وہ سب اسے لاڈلی شہزادی کہتے تھے۔ حالانکہ اس کا اصل نام جہاں آ رہا تھا، لیکن اس کا نام لاڈلی شہزادی ہی مشہور ہو گیا تھا کہ اب سب اسے لاڈلی شہزادی ہی کہتے تھے۔ لاڈلی شہزادی زیورات کی بہت شوقین تھی، اس لیے دنیا بھر کے انتہائی قیمتی زیورات اس کے پاس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے زیورات خریدتی رہتی تھی، اور جو زیور اسے پسند آ جاتا وہ اسے ہر قیمت پر خرید لیتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کنیز نے زیورات کے ایک تاجر کی آمد کی اطلاع دی، تو شہزادی نے تاجر کو فوراً بلا لیا۔ تاجر کسی دور دراز کا ملک کا رہنے والا تھا۔ اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نایاب زیور تھے جو شہزادی کو بہت پسند آئے، اور شہزادی نے انہیں منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ کاش میرے پاس کٹاما ہوتا تو آج میں اس کے بدلے شہزادی سے بہت سی دولت حاصل کر لیتا۔ اچانک تاجر کے منہ سے نکلا تو شہزادی چونک پڑی۔ کٹاما کیا مطلب؟ شہزادی نے تاجر سے پوچھا۔ چھوڑیں شہزادی صاحبہ، جو چیز مل ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا کرنا، بس ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا ہے، تاجر نے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق ضد پر اتر آئی، تو تاجر نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی کو ٹال دے، لیکن شہزادی تو بہت ضدی تھی۔ اس لیے جیسے جیسے تاجر ٹالتا رہا اس کی ضد بڑھتی رہی، اور جب شہزادی نے تاجر کو قتل کرا دینے کی دھمکی دی تو تاجر خوفزدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میں تو آپ کی وجہ سے نہیں بتا رہا، کیونکہ اس کا حصول انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹاما جادوگروں کے ملک تلسم مشربہ کے شہنشاہ افراسیاب کا تیار کرایا ہوا ایک ایسا ہار ہے جس میں دنیا کے سب سے قیمتی موتی پروئے گئے ہیں۔ ان موتیوں کی تعداد 100 ہے، اور ان میں ہر موتی اس قدر قیمتی ہے کہ ایک موتی کی قیمت ایک پورے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ پھر یہ ہار ایک طاقتور دیو کے ہاتھ لگ گیا، اور اب یہ ہار اس طاقتور دیو کے قبضے میں ہے۔ اس دیو کا نام شامان دیو ہے۔ یہ اس قدر طاقتور دیو ہے کہ بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور دیو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب تک اس دیو کو ہلاک نہ کر دیا جائے کٹاما ہار کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ دیو کالے پہاڑوں کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ ویسے اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر ویشی رکھے ہوئے ہیں جو لڑائی بڑھائی اور طاقت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کٹاما ہار لینے ان پہاڑوں میں جا نکلتا ہے تو شامان دیو کے یہ ویشی اس کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہزادی کے گلے میں کٹاما ہار ہوگا وہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور امیر شہزادی کہلائے گی۔ تاجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شہزادی بہت خوش ہوئی، اور اس نے تاجر سے مزید تمام تفصیل معلوم کی، اور پھر وہ بادشاہ سلامت کے بڑے محل میں آ گئی۔ اس نے اپنے 7 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ اسے کٹاما ہار لا دے، لیکن سب بھائیوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا، اور وہ ایک ہار کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق ضد کر لی، اور پھر اس کی ضد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بہت فکر مند ہوا۔ اس نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ بے شمار ریاستوں کے شہزادے لاڈلی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے کیوں نہ ہر جگہ اعلان کرا دیا جائے کہ جو شہزادہ کٹاما ہار لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے ملکہ سے مشورہ کیا تو ملکہ نے بھی اسے پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر اس سے بات کی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادی انکار نہ کر دے، لیکن شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کی تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شہزادہ کٹاما ہار شامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔
और उसे आधी सल्तनत भी दे दी जाएगी। चूंकि शहजादी बेहद खूबसूरत थी और बादशाह की सल्तनत बेहद वसी व अरीज और खुशहाल थी, इसलिए बेशुमार रियासतों के शहजादों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कटामा हार हासिल न कर सका। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। शहजादी मजीद गमगीन रहने लगी कि एक रोज अचानक मुल्क चीन का शहजादा ताई आ गया। उसने बादशाह और शहजादी के भाइयों से मुलाकात की और शहजादी के लिए कटामा हार हासिल करने का इरादा जाहिर किया। वो उस बारे में तफसील हासिल करना चाहता था, चुनाचे उसे तफसीलात बता दी गई। उधर शहजादी को भी शहजादे ताई की आमद का पता चल गया, और जब उसकी सहेलियों ने शहजादा ताई की वजाहत और बहादुरी की बेहद तारीफें सुनाई तो शहजादी बेहद खुश हुई। मुल्क चीन एक बहुत बड़ा मुल्क था और शहजादा अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए अगर शहजादी की शादी उससे हो जाती तो शहजादी बड़े मुल्क चीन की मलिका बन जाती। उसने रात को अपनी सहेली के जरिए शहजादा ताई को अपने महल में बुलवा लिया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेहद पसंद किया। शहजादा ताई ने भी वैसे तो शहजादी की खूबसूरती की बेहद तारीफें सुन रखी थी, लेकिन जब उसने शहजादी को देखा तो और भी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि शहजादी उसके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। दूसरे रोज जब शहजादा ताई काले पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ तो शहजादी भी बादशाह से इजाजत लेकर उसके साथ चल पड़ी। उसका कहना था कि वो खुद अपनी आंखों से शहजादे की बहादुरी देखना चाहती है और यह भी देखना चाहती है कि वाकई शहजादा ताई उस देव को हलाक करके उससे कटामा हार हासिल भी करता है या नहीं। चूंकि वो बेहद जिद्दी और लाडली थी, इसलिए बादशाह और मलिका ने उसे इजाजत दे दी और शहजादी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ शहजादा ताई के साथ काले पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। अलबत्ता शहजादा ताई ने उसे समझा दिया था कि काले पहाड़ों पर पहुंचकर वो उससे अलहिदा रहेगी, ताकि जो उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन शहजादी ने जब उसे बताया कि उसे एक दरवेश ने ऐसा तवीज़ दिया हुआ है जिसकी बरकत की वजह से कोई जो या जिन उसके करीब भी नहीं आ सकता और ना ही किसी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो शहजादा मुतमिन हो गया। फिर वो सब मंजिलों पर मंजिलें मारते हुए आखिरकार काले पहाड़ों में पहुंच गए। शहजादा ताई शहजादी जहां आ रहा और उसके मुहाफिज दस्ते को एक जगह छोड़कर आगे बढ़ गया। अब उसे शामान जो के महल की तलाश थी और फिर उसे दूर से स्याह पत्थरों का बना हुआ बड़ा सा महल नजर आ गया, तो वो सीधा उस महल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर वो जैसे ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा जिसके बाद पहाड़ का कटाव आता था, तो अचानक एक तरफ से एक लंबे कद और इंतहाई ताकतवर जिस्म का मालिक वैशी नमूदार हुआ। उसके हाथों में एक बड़ी और भारी तलवार थी। रुक जाओ, कौन हो तुम? वैशी ने चीख कर कहा। शहजादा रुक गया, अलबत्ता उसने भी नियाम से तलवार निकाल ली थी। मेरा नाम शहजादा ताई है और मैं मुल्क चीन का शहजादा हूँ। मैं यहाँ शामान जो को हलाक करके उससे कटामा हार हासिल करने आया हूँ, ताकि लाडली शहजादी जहाँ आरा से शादी कर सकूं। लेकिन तुम कौन हो और क्यों तुमने मुझे रोका है? शहजादे ने तफसील से बात करते हुए कहा। सुनो, मेरा नाम वैशी डेटू है और मैं शाबान जो के वैशी मुआफिजों का सरदार हूँ। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। वैशी डेटू ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें हलाक कर दूं तो, लेकिन तुम ऐसा करो कि अपने सब साथियों को बुलवा लो, ताकि मैं इकट्ठा ही सबका खात्मा कर दूं। बहादुर शहजादे ताई ने कहा, अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो मेरे तमाम साथी खुद ही हलाक हो जाएंगे, लेकिन तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते, वैशी सरदार डेटू ने कहा। और उसके साथ ही उसने अपनी भारी तलवार से शहजादे पर बड़ा भरपूर हमला कर दिया। लेकिन शहजादा शमशीर जनी के फन में माहिर था और फिर वो बेहद बहादुर भी था, इसलिए उसने हमला रोक लिया और फिर उन दोनों के दरमियान जोर और शोर से लड़ाई शुरू हो गई। उसी लम्हे शहजादी जहां आरा भी वहां पहुंच गई और उनकी लड़ाई देखने लगी। शहजादे ने देखा कि पहाड़ी कटाव की आड़ से एक खौफनाक देव जिसके सर पर एक बिल्ली जैसा ताज था, वो भी इस लड़ाई को देख रहा था। वो समझ गया कि शामान देव है। चुनाचे शहजादे ने और ज्यादा जोर व शोर से हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन वैशी सरदार डेटू भी बेहद बहादुर और तलवार चलाने में माहिर था, और फिर उसकी तलवार भी शहजादे की तलवार से ज्यादा लंबी और भारी थी, इसलिए शहजादे का कोई दाव उस पर न चल रहा था। और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन कोई दूसरे को शिकस्त न दे पा रहा था कि अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। उसने पैर की मदद से एक पत्थर को वैशी सरदार पर उछाला, तो वैशी सरदार की तवज्जो उस पत्थर की वजह से शहजादे से एक लम्हे के लिए हट गई, और उसी लम्हे के लिए तो शहजादे ने यह तरकीब इस्तेमाल की थी। चुनांचे उसने बड़ी मुहारत से तलवार चलाई और इस बार वैशी सरदार उसके हमले का तोड़ न कर सका और उसकी गर्दन कट के एक तरफ जा गिरी, और उसके साथ ही दूर महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। और फिर उससे पहले कि बहादुर शहजादा संभलता, अचानक शामान देव चीखता हुआ उछलकर चट्टान के ऊपर चढ़ाया। गुस्से से
اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی وحشی سردار کی تلوار اٹھا لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے گوتا مار کر ایک طرف ہٹ گیا اور جو کا زوردار وار کھا لی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار کھا لی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقتور اور لمبا ترنگا شامان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے عقبی حصے پر پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے مقابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور جو بھی شامان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی اور پھر تیزی سے جھپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان جو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کے عقبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کے عقبی طرف سے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اب اس کا اندازہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شامان جو پر حملہ کر دیا، لیکن شامان جو نے یکلخت ہاتھ کو گھمایا اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئی، اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بیجا لاڈ کیا کرے گی اور نہ ہی ضد کیا کرے گی۔ اسی لمحے شامان دیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان باہر رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اس کی ساری طاقت اس تاج میں تھی، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے۔ پھر وہ دونوں اس دیو کے محل میں گئے، وہاں تمام ویشی محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، اس لیے وہاں سے انہیں کٹاوا ہار مل گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائے، تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔